الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کو مارجنلائز کیا گیا، اس کا نشان لے لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون اس میں کون سا الیکشن لکھا ہے؟ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، وہ فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں۔ الیکشن کے پروسیس کو یرغمال بننے سے روکنا ہوگا۔ 2024 کے انتخاب میں بڑے بڑے الیکٹیبلز اوندے منہ گر گئے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی، جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی۔ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کراچی بار میں تو یہ ہوا تھا کہ وکلا کے چیمبر میں وکلا کو جلا دیا گیا تھا۔ پورے ملک اور قوم میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ قانون کی بالادستی کی یہ تحریک اب آگے بڑھے گی، اور واقعتاً اس تحریک نے ایک جلا بخشی تھی اور پوری قوم کو ایک امید سے ہمکنار کیا تھا، اور اس میں آپ کا ایک بنیادی رول تھا۔ اس میں پولیٹیکل ورکرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہیں ایمرجنسی میں جب ہم تحریک چلا رہے تھے تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اس لحاظ سے ہمیشہ یہ بات اہمیت کے حامل رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہمارے آئین میں ہے، قانون میں ہے، اور ہمارے آئین کی تکمیل نہیں ہوتی اگر جمہوریت موجود نہ ہو، لیکن ڈیموکریسی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اس طرح سے نظر نہیں آتی، پارٹیوں میں نظر نہیں آتی، رول آف لا نہیں ہوتا، اور جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ ایسے میں یہ جو بارز ہیں یہاں جمہوریت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے آپ ہائی کورٹ بار کہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کہیں اور دیگر بار، ان میں اور جماعت اسلامی میں ایک مماثلت ہے کہ الیکشن یا تو بار میں ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جو جمہوریت کی دعوے دار بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ بھی فیملی انٹرپرائزز ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہی ہے، کوئی وصیت پہ چل رہی ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن جمہوریت کو خود اپنی پارٹیوں میں پامال کر کے چند خاندان ان پارٹیوں پر بالادست ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہ لا سکیں وہ ملک میں کیا جمہوریت کو فروغ دیں گے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بار اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ یہاں وہ وکلا ہیں۔ ظاہر پاکستان کا تخیل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ظاہر قانون دان تھے، اور اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو وکیل تھے، اور انہوں نے پاکستان بنایا، اور پھر پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط طریقے سے استوار کرنے کی جو جتنی اس مدت میں کوشش ہو سکتی تھی وہ کی۔ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کلیئر تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اس ملک کا قانون بھی اسلامی ضابطوں کے مطابق ہوگا، یہاں پر جو معیشت ہوگی، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام یہ انسانیت کو کچھ نہیں دیتا، ہم اسلامی بنیادوں پہ اپنی معیشت کو استوار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ سود سے پاک اسلامی معیشت جو زکوٰۃ کے نظام کے اوپر چلتی ہو اور لوگوں کی فلاح پر ہو، چند لوگوں کی جارحداری پر نہ ہو، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی پر نہ ہو، ایسی معیشت، وہ سیاست کے جو آزاد سیاست ہو، وہ چند لوگوں کے گرد نہ گھومتی ہو، اس کا خواب تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ نے دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے 77 سال میں یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں، اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ پاکستان کی تکمیل کی تحریک ہے، پاکستان کے مقاصد اور نظریے کی تکمیل کی تحریک ہے، جو کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں جانی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہوں، کوئی اپنی طاقت کے ذریعے، کوئی اپنی جو ہے وہ اس نظام کے اوپر گرفت حاصل کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہو کہ ہم لوگوں کی تمناؤں کو دبا دیں گے، ان کے حقوق کو پامال کر دیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چلنے والی اب چیز نہیں ہے۔ پاکستان اپنی اصل اور حقیقی منزل پر پہنچے گا، عدل اور انصاف کی بالادستی کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا،
اور عدل کا نظام صرف اور صرف اسلام ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اس نظام میں صرف مسلمانوں کی فلاح نہیں ہے بلکہ اقلیتوں کی بھی فلاح ہے۔ اس میں انسانوں کو ایک سطح پر آ کر دیکھا جاتا ہے اور بنیادی حقوق ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس بار کے الیکشن اور بار میں جمہوریت میں بات کروں گا کہ یہاں پر آپ کا الیکشن ہو گیا اور بٹ صاحب جیت گئے، لیکن یہاں کوئی فارم 47 بعد میں آ کر کسی اور کو اس نے نہیں جتایا، بلکہ یہ آپ کے ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ ہماری جمہوریت میں اتنی پامال ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ لیجیٹمیٹ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، وہ فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں اور جھوٹ پالش کے نتیجے میں مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے آئین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو اگر فروغ دینا ہے تو پھر کسی طرح سے الیکشن کے پروسیس کو یرغمال بننے سے روکنا ہوگا، آئین کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، خود الیکشن ریفارمز کرنی ہوگی، متناسب نمائندگی کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی طاقت سے یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہ درست ہے کہ 2024 کے انتخاب میں بڑے بڑے الیکٹیبلز اوندے منہ گر گئے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور منہ دیکھتے رہ گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو دولت سے اور طاقت سے انسانوں کو یرغمال بناتے ہیں، انہیں حقوق سے جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ آزاد ہوں، بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو ملے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ریفارمز کا پورا ایک جو ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس ایجنڈے کے مطابق ہم سوسائٹی کو موبلائز کریں۔ جمہوریت ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جس کے نتیجے میں حالات سدھر سکتے ہیں۔ لیکن اس جمہوریت کے لیے جو بنیادی بات ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کو مارجنلائز کیا گیا، اس کا نشان لے لیا گیا، لیکن کس بنیاد پر کہ پارٹی میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی بیلیوڈ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ آپ کی بیلیوڈ پارٹی جو زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں تو خیر اس سے دور سے بھی واقف نہیں ہیں کسی جمہوری طرز عمل سے۔ اس لیے اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو مسلط کرنے کا کام اگر الیکشن کمیشن ہی کرے گا اور اس کے لیے پورا انتظام کرے گا تو جمہوریت تو نہیں پنپ سکتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 40 وڈیرے، ایک خاندان پاکستان پیپلز پارٹی، صدر بھی ان کا، آئینی عہدے بھی ان کے، ساز باز کرو، حساب کتاب کرو اور آ کر قوم پر مسلط ہو جاؤ، اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، اس کو یہ عوامیت کہتے ہیں؟ تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے۔ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے۔ 40 سال پارٹی ورکرز کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو کوڑے کھاتے ہیں، لیکن اس پارٹی کے اس ورکر یا اس جو نچلی سطح کا رہنما ہے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کبھی وہ صدر بن سکتا ہے، اس لیے کہ فیملی انٹرپرائزز میں کسی پولیٹیکل ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت کمیوں کی ہوتی ہے اور وہ کمی بن کر اپنی پارٹیوں میں وقت گزارتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ اعزاز تو جماعت اسلامی کو حاصل ہے کہ وہ مڈل کلاس ہو، غریب ہو، صاحب ثروت ہو، میرٹ کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پروسیس کے ذریعے سے انتخابی عمل آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جمہوریت پارٹیوں میں ہونی چاہیے، جمہوریت لوکل باڈیز کی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ کیسی پارٹیاں ہیں؟ اقتدار میں جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار چند ہاتھوں میں موجود رہے، خود اپنی پارٹی کے ورکر سے، سپورٹر سے اور مقامی رہنماؤں سے خوف کھاتے ہیں، امپاورمنٹ نہیں کرتے، اختیارات نہیں دیتے، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرواتے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن آمریتوں میں تو ہو جاتے ہیں اور ان نام نہاد جمہوریتوں میں نہیں ہوتے، کورٹ میں جا کر الیکشن کروانے پڑتے ہیں، اور اس میں بھی جب وہ الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کرتے۔ جب یہ نہیں کریں گے تو جمہوریت کیسے پروان چڑھے گی؟ اسٹوڈنٹ جو کہ قوم کا شعور ہے، طالب علم
جو قوم کی پہچان ہے، یوتھ ہے پاکستان میں، ان طالب علموں کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونین پر بین لگا ہوا ہے۔ یہ کیسی جمہوری پارٹیاں ہیں کہ جو طلبہ کو اور نوجوانوں کو اور یوتھ کو ان کا جمہوری حق نہیں دیتی ہیں اور الیکشن یہ یونین کے نہیں کرواتے ہیں؟ 40 سال سے اس حق کو پامال کیا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر جب حکومت 77 سال سے کر رہا ہے تو اس نے لوگوں کو جاہل بنایا ہے، صحت کی سہولتوں سے دور کیا ہے۔ اس طبقے کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے ہمارے سروں سے ہٹنا پڑے گا، اور اگر یہ خود نہیں ہٹیں گے تو اس طبقے کو ہمیں اپنے سروں سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک ادارے کا معاملہ نہیں، یہ حکمران ٹولہ ہے جو آپ کو ہر ادارے میں نظر آئے گا، اور ایک ایسا سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہی آ کر مسلط ہوتے ہیں اور 98-99% لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، غلط لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے، فارم 45 پہ نہیں فارم 47 پر حکومت بنائی گئی ہے، لیکن بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ صحیح الیکشن ہونا چاہیے تھا اور صحیح لوگوں کو فارم 45 پر حکومت دینی چاہیے تھی۔ وہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض بھی ہیں، غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جتایا، ہمیں بھی فارم 47 پہ جتا دیتے تو یہ جمہوریت اور یہ الیکشن لیجیٹمائز ہو جاتا ان کی نظروں میں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد لیجیٹمیٹ ڈاکومنٹ جو فارم 45 کی صورت میں موجود ہے وہ اس فارم 45 والی جمہوریت کو نہیں مانتے، بلکہ وہ نئی ڈیل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے کسی بھی ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک لیگل ڈاکومنٹ فارم 45 کا ہے، جو بھی جیتا ہے اس کو جتاؤ، اے ہے، بی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے۔ اتنی بڑی دھاندلی میں شہر کراچی سے ہم نے الیکشن لڑا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ کیا ہوا۔ ایک پارٹی جس کو 1 لاکھ ووٹ بھی لوگوں نے نہیں دیے، اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی گئیں، اور باقی 7 بچی تھی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں، اور سیٹیں اس طرح سے بٹی ہیں، پیسوں میں تقسیم ہوئی ہیں، اور قوم کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ جن کے اب اس وقت کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں۔ لیکن یہ سب تماشا ہو گیا ہے تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ اس کا راستہ ایک ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، چاہے وہ پورا کا پورا تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ ہو، یا پھر جو ہے کوئی واقعی متعین اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیتے ہوئے کمیشن کو قائم کیا جائے، اور پھر جس کا فارم 45 ٹھیک ہے اس کے مطابق حکومت سازی اور اس کے مطابق کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ یہی راستہ ہے اس دلدل سے نکلنے کا، ورنہ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ جتنی باتیں بھی اس وقت کی جا رہی ہیں وہ سب بس ایسے ہی گنتی پوری کی جا رہی ہے، اور جو لانے والے تھے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور باقیوں کو تو ویسے ہی پھنسا کے رکھا ہے۔ پوری قوم پھنسی ہے۔ نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ ہمیں اگر استحکام چاہیے تو یہ استحکام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا۔ یہ استحکام سیاسی استحکام، معاشی استحکام، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحکام آئے گا، لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ فوجی آپریشنوں کی یہ تاریخ ہے، پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے آپریشن کیے گئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ سارے لوگ ان آپریشنوں سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا فوج کو عزت مل گئی ہے، کیا قوم کو عزت مل گئی ہے، کیا بلوچوں کو عزت مل گئی، کیا پختونوں کو عزت مل گئی، کیا مہاجروں اور پنجابیوں کو عزت مل گئی، کیا سرائکیوں کو اور ہزارے وال کو عزت مل گئی؟ کس کو عزت ملی ہے؟ کس نے جو ہے وہ مقام پایا ہے؟ کیا سندھیوں کو عزت مل گئی ہے؟ کیا بنگالیوں کو عزت مل گئی؟ اس سے یہ فوج اور عوام کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں فوجی آپریشن۔ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس میں فوج کے سپاہی بھی اندھی جنگ میں مارے جاتے ہیں، اس میں عوام بھی مارے جاتے ہیں۔ اور اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دہشت گردوں پر کیسے قابو پائیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی کہاں ہے؟ پہلے اس کا تو حساب دیں کہ اس ملک میں دہشت گرد بنائے کس نے ہیں۔ پر آپ ظلم کا نظام قائم کریں، آپ اداروں پہ قبضہ کریں، آپ معیشت کو پامال کریں، ایک طبقہ اس کو ساری مراحت حاصل ہو،
وہ ساری دولت سمیٹ کے چلا جاتا ہو، ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوں، ان کے گھر بھی بڑے بڑے ہوں، ان کو گولف کلبس بھی ان کے لیے بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں، وہ اشرافیہ آپس میں بیٹھ کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہو، تعلیم سے، صحت سے، روزگار سے، ٹرانسپورٹ سے، بنیادی حقوق سے محروم کرے وہ طبقہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو غم و غصہ پیدا ہو، یا تو لوگ خودکشیاں کریں، یا پھر لوگ نشہ کریں، یا پھر لوگ ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگے کہ جو قوتیں ملک دشمن ہوتی ہیں، تو ان کو دھکیل کون رہا ہے، پہاڑوں پہ چڑھا کون رہا ہے، لوگوں کے آزادی رائے پر جو ہے پہرا بٹھا کون رہا ہے، لوگوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے، وہ جواب دے کے وہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں خود آپ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باپ